السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہاں جی، کیسا لگ رہا ہے ٹیکسیشن مینجمنٹ؟ کچھ زیادہ برڈن تو نہیں ہو گیا؟ بہت ساری ڈیفینیشنز ہم نے ڈسکس کی. کچھ لیگل ورڈز تو ظاہر آئیں گے جب آپ اسٹیچوٹ پڑھ رہے ہیں، جب آرڈیننس پڑھا جائے گا، اور ان کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. یو آر ہیئر، یہ آپ کا پرپز ہے ٹو لرن اٹ، اور میں نے آپ کو یہ سکھانا ہے. So if you have taken some burden, please feel relaxed. آپ کو اتنے آسان انداز میں سب کچھ سمجھایا جائے گا کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں یہ تمام برڈن آپ سے دور ہو جائے. تو کانسیپٹس ہی ہم جاری رکھیں گے، ڈفرینٹ امپورٹنٹ کانسیپٹس آف انکم ٹیکس. تو میں آپ کو ریفریش کر دوں جو ہم نے پڑھا تھا، تاکہ آپ کی جو ڈیفیکلٹیز آپ کے سامنے آئی ہوں وہ آپ دیکھیے، اپنے نوٹس نکال لیجئے تاکہ وہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں. Your difficulties will stand addressed and redressed, I can assure you. بس آپ ساتھ ساتھ چلتے جائیے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، we started with the concept of tax year. Tax year آپ کو بتایا گیا it is a period of 12 months ending on 30th June. پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ٹیکس ایئر in special cases, in exceptional situation can be a period less than 12 months. وہ آپ کو میں نے ایگزامپل بھی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. In the case of discontinuance of business, this period can be less than 12 months. پھر ہم نے اسپیشل ٹیکس ایئر کی بات کی. یہاں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اسپیشل ٹیکس ایئر کی ضرورت کیا ہے. آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں دس از اے لیونگ لا. ہم بزنس سے ڈیل کر رہے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کے ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ پیریڈز ہوتے ہیں. کہیں ہارویسٹنگ کی بات ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کاٹ انجینئرنگ اینڈ ٹیکسٹائل اینڈ ادرس. کیش فلوز مختلف وقتوں میں آ رہے ہوتے ہیں. کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں لوکل اینڈ انٹرنیشنل. ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ ڈفرینٹ بزنسز کے ہوتے ہیں. انشورنس اور بینکنگ کے اکاؤنٹنگ پیریڈ وہ 1 جنوری سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور 31 دسمبر کو اینڈ ہوتے ہیں. تو ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ اسپیشل ٹیکس ایئر وہی ٹیکس ایئر ہو جو ان کا اکاؤنٹنگ پیریڈ. تو یہ اسپیشل اکاؤنٹنگ پیریڈ کی وجہ سے اسپیشل ٹیکس ایئر کی بات کرتے ہیں. These special tax years have been notified keeping in the requirements and needs of the persons جو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو. ان کی انگیجمنٹس، ان کی کنوینئنس، ان کے اکاؤنٹنگ پیریڈس کو سامنے رکھتے ہوئے اسپیشل ٹیکس ایئر ڈیزائن کیے گئے ہیں اور نوٹیفیکیشن کیے گئے. اسپیشل ٹیکس ایئر کے بعد ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن، بار بار ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پرسن کا. کچھ اندازہ لاسٹ لیکچر میں آپ کو ہو گیا ہوگا، اور آگے آپ بار بار یہ جب پرسن پڑھیں گے تو اس سے ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ابھرنا چاہیے. We started with a definition as given in section 80 of the Income Tax Ordinance 2001. اس میں آپ کو بتایا گیا that person includes inclusive definition. The person includes an individual, an association of persons, a company, federal government, foreign government, subdivision of a foreign government, public international organization. Private international organizations کی بات نہیں یہاں پر. Public international organizations, international organizations which are in government control in public sector. Private and public کا کانسیپٹ آپ سمجھتے ہوں گے. Private versus public، جب پبلک کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ سیکٹر. اب یہ جنرل اسکوپ تھا پرسن کا کہ دیز آر دا پرسن. اب پرسنس کی بات یہاں پر ختم نہیں ہو گئی. پرسن میں ایسوسیشن آف پرسن کی بات ہوئی تو سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ ایسوسیشن آف پرسن جو ہے اس کا اسکوپ کیا ہے. ایسوسیشن آف پرسن کا اسکوپ آپ دیکھیں، اس کو فردر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا.
آپ نے دیکھا ایک فرم بھی ایسوسیشن آف پرسن. فرم کو فردر ایکسپلین کیا گیا. ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی از این ایسوسیشن آف پرسن. دس از اے اسپیشل کانسیپٹ جو کہ یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے. The joint family, if that is a Pakistani family or any other person, those persons are living as a joint family, they are not entitled to file a single return under income tax laws. But Hindu undivided family, that has been treated as association of persons for the purposes of income tax law, and that has been defined as such. تو یہ جو ڈیفینیشنز کر دی جاتی ہیں اس کا اپلیکیبلٹی پہ, ٹیکسیبلٹی پہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں, اس کا اثر پڑتا ہے. تو یہ ہاؤ دیز ول بی افیکٹڈ, دوز کوالیفائی بائی دوز آئی مین HUF, Hindu undivided family, to file return as associations of persons, whereas other joint families they may not qualify for that. اسی طرح فرم پارٹنرشپ جس کو آپ سمجھتے ہیں زیادہ, that has been separately defined, any artificial juridical person. لیکن یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے a company is not an association of persons, that will remain a company. اور کمپنی کو فردر آپ نے دیکھا اس کو ڈیفائن کیا گیا, اس کا آپ نے اسکوپ دیکھا. کمپنی کا اسکوپ دیکھیے کتنا لارج کر دیا گیا. کمپنی بتایا any company incorporated under Companies Ordinance 1984. آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کمپنیز اسی طرح انکارپوریٹ ہوتی ہیں پاکستان. لیکن صرف یہاں تک بات نہیں ہے. any body corporate which is formed or incorporated under any law of the Pakistan or the law of a foreign country, incorporated in Pakistan or elsewhere is a company. آپ دیکھیں اس کا کو فردر ایکسٹینڈ کر دیا گیا. A provincial government is a company. A trust is a company. A mudarba is a company. A cooperative society is a company. اب یہ companies, these are incorporated not under Companies Ordinance 1984, but under the respective statutes. لیکن ٹیکس لاز کے پرپزز کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس کے انٹرپریٹیشن میں جب کمپنی کی بات ہوگی تو جو کمپنی میں شامل کیا گیا ہے آپ نے دیکھا اور پڑھا وہ سب کمپنی کی ڈیفینیشن میں آئے. فرم کو سیپریٹلی ڈیفائن کیا گیا. ریلیشن شپ بٹوین پرسنز ہو جوائن ٹوگیدر فار دی پرپز آف بزنس وچ از کیریڈ آن بائی آل or any one of them for all. تو پارٹنرشپ ایکٹ میں فرم کو ڈیفائن کیا گیا ہے. آپ کو وہ ڈیفینیشن وربیٹم لا میں ملے گی. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. آپ ڈیفینیشن کو اسی طرح یاد کیجئے جس طرح کہ آپ کے ٹیکسٹ میں دیا ہوا ہے, اسٹیچوٹ میں دیا ہوا ہے. So you will have to refer your books and remember these definitions. That's very important. It is only for your understanding that these are explained to you in different ways and different words are used. تو پرسن کا اسکوپ آپ نے دیکھا, ٹرسٹ ہم نے ڈیفائن کیا, یونٹ ٹرسٹ ڈیفائن کیا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پرسن کا اسکوپ جو ہے کتنا وائڈ ہے, اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ who are the persons who come under the ambit of tax law, rather the income tax ordinance 2001. تو یہاں پر جب بھی پرسن کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ انکم ٹیکس لا میں ڈیفائن کیا گیا ہے, سیکشن 80 میں ڈیفائن کیا گیا ہے, اس کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اسٹوڈینٹس, ڈفرینٹ کانسیپٹس جو ہیں ان کا جاننا بہت ضروری, اور ان کا پرسیپشن جو میں شروع سے آپ سے بات کرتا آ رہا ہوں, دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر, ویری ویوڈ, نو ایمبیگوٹی واٹ سو ایور شوڈ بی.
جب تک یہ ہمارا کانسیپٹ صحیح نہیں ہوگا, we cannot apply this law in practical situations. ایکچولی ہمیں یہ نہیں کہ ڈیفینیشن ہم نے یاد کر لینی, ہمارا پرپز کچھ اور ہے. We have to manage the taxation affairs. ہم ٹیکسیشن مینجمنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں. We will not be able to manage our affairs or manage the affairs of our company where we are working until and unless we understand these laws. ان کا صحیح اینڈ کلیئر پرسیپشن ہوگا, پھر ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ گیون سچویشنز میں اس لا کو ہم صحیح طریقے سے اپلائی کر سکیں. اس لیے یہ جو ڈیفینیشنز ہیں, اسٹیچوٹری ڈیفینیشنز ہیں, ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں, خواہ ٹیکسیئر کی بات ہو, خواہ اسپیشل ٹیکسیئر کی بات ہو, یا اسکوپ آف دا پرسن ہو, جب تک باتیں کلیئر طور پر ہمارے ذہن میں نہیں آئیں گی, ہم ان کو صحیح انداز میں اپلائی نہیں کر سکیں گے. اینڈ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو مینیج اوور ٹیکسیشن افیئر. ناؤ آئی موو آن ٹو دا نیکسٹ کانسیپٹ, دیٹ از آف دا ٹیکس پیئر. پہلے ٹیکس پیئر کی ڈیفینیشن آپ اسی طرح دیکھیے جیسا کہ لا میں دی گئی, میں اسی طرح آپ کے سامنے پیش کر رہا. ٹیکس پیئر کا لفظ سمجھ کر کوئی نہ کوئی تاثر آپ کے ذہن میں ابھرتا ہوگا, لیکن یہ اس سے زیادہ لارجر اور وائڈر اسکوپ ہے اس ٹیکس پیئر. تو دیکھیے یہ سیکشن 266 میں ٹیکس پیئر ڈیفائن ہوا ہے. دس از کلاس 66 آف سیکشن 2. ٹیکس پیئر مینس اینی پرسن who derives an amount chargeable to tax under this ordinance. This ordinance کا ورڈ جب استعمال ہوگا اس بک میں, اس اسٹیچوٹ میں, انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں, بار بار نہیں لکھا جائے گا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. جب دس آرڈیننس لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. ٹیکس پیئر پہلی تو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اینی پرسن who derives an amount chargeable to tax under this ordinance. اس کو میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں, ابھی آپ ایک دفعہ اسے پڑھ لیجئے, اسے دیکھیے کہ what they say. Any representative of a person who derives an amount chargeable to tax under this ordinance. پہلی بات ہو رہی تھی any person. Second, any representative of a person, he is also taxpayer. اگلی بات دیکھیے, اس سے زیادہ انٹرسٹنگ اس انداز میں, it is not funny, it is very relevant one. اس سے آپ کو اسکوپ کا پتہ چلے گا. میں پھر آپ کو ایکسپلین کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر ان کو کیوں شامل کیا گیا. Any person who is required to deduct or collect tax under part 5 of chapter 10 and chapter 12. یہ آگے آپ چیپٹر 10 اور چیپٹر 12 میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا there are certain persons who are required to deduct or collect tax. So these persons are taxpayer. یہ ٹیکس پیئر کیوں ہیں یہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, ابھی آپ ٹیکس پیئر کی ڈیفینیشن دیکھ لیجیے. Now we continue with the same definition tax payer. اب آگے اس کا کیا اسکوپ ہے, یہ ایک ذرا سمپل ہے سمجھنے کے لحاظ سے. Any person required to furnish a return of income under this ordinance. اب آپ دیکھیں یہ جب سب کچھ کہا گیا یہ بات تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی کی انکم ہے and he is supposed to file a return of income under law. یہ اس کی لیگل obligation ہے کہ اسے ریٹرن فائل کرنی چاہیے. تو جس کی انکم ہے وہ اگر ریٹرن فائل کر رہا ہے اور اس کو ہم ٹیکس پیئر کہتے ہیں تو دیٹ از ایزیلی انڈرسٹینڈیبل. لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ دیر از اے وزڈم بیہائنڈ لا. یہ لا ایسے نہیں بن گیا کہ چلیں اس کو ہم ایسے کر کے دیکھ لیتے ہیں, ان لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. دیر از سم ریشنل, سم وزڈم, سم ریزن, سم لاجک کہ یہ ٹیکس پیئر کی ڈیفینیشن کو اتنا ایکسٹینڈ کر دیا گیا. آپ شاید سمجھتے ہوں یو کین سے unduly extended. No, it is duly extended. Let me explain it to you. We come back to the definition. پہلی بات ہے وہ سمپل ہے, آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ any person who derives an amount which is chargeable to tax. اب آپ دیکھیں یہاں پہ انکم کی بات نہیں کی, derives an amount. اگر وہ amount that is chargeable to tax, any person who is deriving it,
he will be treated as a taxpayer. دوسری بات, a representative of a person who derives an amount chargeable to tax will be treated as taxpayer. اب یہ دیکھیے, یہ انکم کسی کی ہے, ریسیٹس کسی کی ہے, ریپرزینٹیٹو تو اس کے بہاف پر کام کر رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا, اس کا ریشنل کیا ہے؟ That amount is being derived by the representative. That is at the disposal of the representative. That amount is available with the representative. So the taxpayer can be taxed. اگر اس ریپرزینٹیٹو کو ٹیکس پیئر قرار نہ دیا جائے انڈر لا, تو ڈپارٹمنٹ کین ناٹ پروسیڈ اگینسٹ ہم. پہلے لا میں یہ گنجائش پیدا کی جا رہی ہے دیٹ اے ریپرزینٹیٹو از اے ٹیکس پیئر. ہم اس کے اگینسٹ اگر پروسیڈ کر رہے ہیں, ہم اس وجہ سے پروسیڈ کر رہے ہیں دیٹ وی آر ٹریٹنگ ہم ایز ٹیکس پیئر. تو پہلے آپ ٹیکس پیئر اس کو ٹریٹ کریں گے, ہی ول بی ٹیکس پیئر انڈر لا, تو پھر ہی کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی اتھارٹی اس کے اگینسٹ پروسیڈ کر سکتی ہے, ادر وائز دے کین ناٹ. تو یہ ریشنل ہے, یہ وزڈم ہے اس لا کی کہ پہلے لا کے اندر آپ کو گنجائش رکھنی چاہیے. ون مسٹ بی لائبل انڈر لا. ریٹ آف لا کے تحت ہی کسی کو آپ ٹیکس چارج کر سکتے ہیں, ادر وائز ناٹ. تو اس کو لا کے ریٹ میں لایا جا رہا ہے. اس وجہ سے یہ ریپرزینٹیٹو he has been brought under the ambit of taxpayer. وہ ٹیکس پیئر ہے اور اسے ٹیکس کیا جا سکتا ہے. یہ بات جو ہے شاید آپ کو سمجھنا مشکل ہو, لیکن ظاہر ہے آپ نے ایڈمیشن اسی وجہ سے لیا ہے یونیورسٹی میں کہ کمپلیکس چیزیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں. اینڈ وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو. آئی اگین ریڈ اٹ. اینی پرسن ہو از ریکوائرڈ ٹو ڈیڈکٹ اور کلیکٹ ٹیکس انڈر چیپٹر 10 and 12. اب یہ کیا بات ہے کہ اینی پرسن جس کی ریسپانسبلٹی لا میں یہ ہے کہ اس نے ٹیکس ڈیڈکٹ کرنا ہے کسی سے یا کسی سے کلیکٹ کرنا ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اس ڈیفینیشن کے مطابق دا پرسن ہو از ریکوائرڈ ٹو ڈیڈکٹ اور کلیکٹ ٹیکس انڈر چیپٹر 10 and 12. وہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہاں کہاں سے ڈیڈکٹ کرنا ہے, کیا کیا کلیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر صرف بات یہ ہو رہی that person will be treated as taxpayer. What is the wisdom behind it? ٹیکس پیئر تو ہم وہی سمجھتے ہیں جس کی انکم ہے, اس کو ٹیکس دینا چاہیے. انکم ٹیکس کی بات ہو رہی. اٹ از دا ٹیکس آن دا انکم آف اے پرسن. اب یہ ایک شخص ہے, شخص سے میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وی ہیو بین یوزنگ دا ورڈ پرسن. پرسن کو اگر اردو میں بات کرنا چاہے تو کہہ لیجیے اینی وے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ. آپ پرسن ہی سمجھ, کیونکہ پرسن ہیز بین ڈیفائنڈ اور آپ کو پتا ہے پرسن جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا. سو دا پرسن ہو ہیز دا انکم ہی از لائبل ٹو ٹیکس. Here are the persons who have certain obligation under law. لا نے ان کو obligation یہ دی ہے, ان کی responsibility under law یہ ہے کہ they have to deduct or collect tax from some persons. آپ دیکھ لیجئے, آپ جانتے ہوں گے بہت سارے امپلائیز کو, امپلائیز کی سیلری سے ٹیکسز کی ڈیڈکشن ہوتی ہے. اب یہ ٹیکس کا ڈیڈکٹ کرنا یہ امپلائر کی ریسپانسبلٹی ہے انڈر لا. ایٹ دی ٹائم آف دا ڈسبرسمنٹ آف سیلری اٹ از دا لیگل obligation آف دی امپلائر ٹو ڈیڈکٹ دا ٹیکس فرام دا سیلریز آف دا امپلائیز, جن کی سیلریز پر ٹیکس لینا چاہیے, who are deriving income chargeable to tax. ان کی انکم اتنی ہونی چاہیے جس پر ٹیکس. اس کا یہ مطلب. لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے, یہ امپلائر جو ہے ہی از دا ٹیکس پیئر.
یہ امپلائر کو ٹیکس پیئر کس وجہ سے بنا دیا؟ امپلائر نے ان امپلائیز کو رکھا اپنے پاس، اپنے فرم میں، اپنے کمپنی میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں، دے آر امپلائڈ. ان کی سروسز جو ہیں وہ ایکوائر کی گئی اور ان کو سیلریز پے کی جا رہی. تو ہاؤ ہی از ٹیکس پیئر فار دی پرپز آف ٹیکس لا. اس نے اپنی انکم پر تو وہ امپلائر ٹیکس پیئر ٹھیک ہے. ریگارڈنگ دیز ڈیڈکشن ہاؤ ہی از دا ٹیکس پیئر. تو یہ بات سمجھنے کی ہے اسٹوڈنٹس کہ امپلائر جب سیلریز پے کر رہا ہے تو اس کیپیسٹی میں وہ ٹیکس پیئر کہاں سے؟ ہاں اس کی وہ کیپیسٹی ہماری سمجھ میں آتی ہے آسانی سے کہ وہ امپلائر جو ہے اپنی انکمز پر ٹیکس اگر دیتا ہے تو دیٹ از اے کیپیسٹی جہاں پر اسے ٹیکس پیئر آپ کہیں گے اور ٹیکس پیئر کہا جاتا ہے. یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ امپلائر اور اینی پرسن ہو از ریکوائرڈ ٹو ڈیڈکٹ ٹیکس ہی ول بی ٹریٹڈ ایز ٹیکس پیئر. دوسری صورت دیر آر سرٹن پرسنس کی آپ کو پتا ہے ڈیفینیشن بہت وائڈ ہے. who are required to collect tax from certain persons. آپ سب کو پتا ہے آپ الیکٹریسٹی کے بل پے کریں، وہ ویپڈا ہو یا ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ ہو، آپ کے بلز میں ٹیکس کی اماؤنٹ جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوئی ہوتی ہے. دیٹ از ایڈڈ ان یور بلز and those amounts of tax are collected by WAPDA or PTCL. They are required to collect tax. پہلے to deduct tax کی بات ہوئی، اب collect tax. Those who are required to collect tax according to law, they will be treated as taxpayer. ابھی بات اصل نہیں ہوئی کہ ان کو ٹیکس پیئر قرار دینے میں وزڈم کیا ہے. واٹ از دا ریشنل، واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ اٹ؟ دیٹ دے آر پرووائڈنگ اے سروس ٹو دا ڈپارٹمنٹ، دے آر کلیکٹنگ ٹیکس آن دیئر بہاف اینڈ دے آر ڈپازٹنگ دیٹ منی اینڈ دے ہیو بین ٹرمڈ ایز ٹیکس پیئر. دا وزڈم بیہائنڈ از دیٹ انڈر دا لا they are supposed to deduct or collect tax. If they fail to do that, they will be treated as taxpayer is to be treated. ٹیکس پیئر اگر ٹیکس پے نہیں کرتا تو وہ ڈیفالٹر ہو جاتا ہے. اگر کسی امپلائر نے ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں کیا یا ویپڈا نے کسی سبسکرائبر سے، کنزیومر سے کلیکشن نہیں کی ٹیکس کی، they will be treated as defaulter and that amount of tax can be recovered from them. یہ obligation responsibility تو کنزیومر کی ہے but the law has assigned a duty. اور اگر اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کیا جائے، اس obligation کو پورا نہ کیا جائے تو ان کو ٹریٹ کیا جائے گا ایز ٹیکس پیئر. دیٹ از دا وزڈم آف دس لا کہ ان کو ٹیکس پیئر کہا گیا ہے. کسی ٹیکس پیئر کے خلاف جو ایکشن لیا جا سکتا ہے ریگارڈنگ دا ریکوری آف اماؤنٹ اور دا ادر پینلٹیز، فائنس، پروسیکیوشن، all can be done against these persons who are required to deduct or collect tax. That is the wisdom to bring these persons in the fold of taxpayer. اب لاسٹ بات جو ہے وہ دیٹ از سمپل، وہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دیٹ از ویری ڈائریکٹ. A person who is required to furnish a return of income, he will be a taxpayer. ہم پڑھیں گے کہ ریٹرن کیا ہوتی ہے پہلی بات تو، and who are the persons who are required to file a return of income. اب یہاں انکم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ریٹرن آف انکم کی بات ہو رہی. In certain situations even you have no income, you are required to file the return of income.
ہو سکتا ہے آپ نیل ریٹرن انکم شو کریں لیکن ریٹرن آپ کو فائل کرنی پڑے گی. نیل انکم پر آپ کو ٹیکس تو کوئی نہیں دینا. بٹ if it is your obligation to file a return and you fail to do that, then the law can proceed against you. So paying a tax is something different. Filing a return of income is something different. Return of income can be of loss. It can be a nil return. It can show certain amounts, and usually the amounts of income are shown and taxes are paid through the return. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کی ریسپانسبلٹی ہے ٹو فائل اے ریٹرن آف انکم ہی از دا ٹیکس پیئر. تو یہ آپ نے دیکھا یہ ڈیفینیشن یہ کانسیپٹس یہ بڑے ویل تھاٹ آؤٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں. ان کے ریپرکشنس یہ بڑے فاری ریچنگ افیکٹس ہوتے ہیں. That has repercussions on the different persons. اور پہلے سوچا جاتا ہے کہ how to bring these people under the letter of law. اور پھر یہ ڈرافٹ کیے جاتے ہیں, ان کو آگے پیش کیا جاتا ہے, جو ایکٹ ہوتے ہیں انہیں ڈسکس کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں, اور پھر لا سامنے آتا ہے. تو آپ جو بھی لا دیکھیں گے try to consider it, try to put a very deep thought on it, اور آپ دیکھیے یو ول فائنڈ وزڈم آل دا وے تھرو. یہ قانون ایسے نہیں بن جاتے, ان کے پیچھے بڑی ایک ویل تھاٹ آؤٹ پالیسیز ہوتی ہیں, بڑی ایک وزڈم ہوتی ہے, بٹ دیٹ وزڈم ہیز ٹو بی سین. تو یہ وزڈم جو ہے اس لا میں آپ کو نظر آ رہی ہے. واٹ از دا وزڈم ان دس لا. اب کچھ ایکسرسائز ہم کریں گے, تو آپ یہ سلائڈ دیکھیے پہلے کہ ٹیکس ایئر جو ہے ہاؤ دیٹ ول بی ڈیٹرمنڈ. یہ کچھ میں نے اکاؤنٹنگ پیریڈز دیے ہوئے آپ کے سامنے ہیں, آپ انہیں دیکھیے. ڈیفینیشنز آپ کو بتا دی گئی ہیں. ناؤ اٹ از یور ٹرن ٹو اپلائی. پہلی سچویشن دیکھیے, دیر از اے پرسن جس کا اکاؤنٹنگ پیریڈ دیٹ اسٹارٹس فرام 1st of July and ends on 30th June. 1st of July 2002 and 30th June 2003 to be exact. These are 12 months. So students, this is the accounting period before you, and in the backdrop of all the definition and explanations of the tax year, now it is your turn to first tell me کہ اگر یہ accounting period ہے تو یہ normal tax year ہے یا special tax year. This is a period of 12 months starting from 1st July 2002 ending on 30th June 2003. So if you think and you consider and you are of the firm belief that this is a normal tax year, then I'm glad you are correct. So یہ ایک normal tax year ہے. وہ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں ہے جہاں سے ہم اس ریزلٹ پر پہنچ رہے ہیں. ٹیکس ایئر پیریڈ آف 12 months اینڈنگ آن 30th June. اب آپ دیکھ لیجئے 12 months کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, اینڈنگ بھی 30th June کو ہو رہا ہے. اب یہ جو ٹیکس ایئر اینڈ ہو رہا ہے 30th June 2003 کو, اس ٹیکس ایئر کو کیا نام دیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کو یہاں 2002 بھی نظر آ رہا ہے. 6 months 2002 کے ہیں, 1st جولائی سے 31st دسمبر 2002 تک. 1st جنوری سے 30th جون تک 6 months جو ہے 2003 کے. تو اس ٹیکس ایئر کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹیکس ایئر 2002-2003 کہیں گے, تو دیٹ از ناٹ کریکٹ. اکارڈنگ ٹو انکم ٹیکس آرڈیننس دس ول بی کالڈ ایز ٹیکس ایئر 2003. یہ جو اینڈنگ ڈیٹ ہے اس پر جو ایئر ہے it would correspond with that year. 30th June 2003 پر یہ اینڈ ہو رہا ہے. This is tax year 2003. Next accounting period دیکھیے, that starts from 1st July 2003 and ends on 30th June 2004. اب ساری بات میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں, ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے, تو آپ سوچئے کہ یہ ٹیکس ایئر کون سا ہو.
since it is ending on 30th June 2004, it will be tax year 2004. اس سے آگے آپ دیکھ لیجئے there is another tax year, rather accounting period. اکاؤنٹنگ پیریڈ سے ہم ٹیکس ایئر پر پہنچتے کہ وہ انکم کس پیریڈ کی ہے. اکاؤنٹنگ پیریڈ سے یہ مراد ہے کس پیریڈ میں وہ انکم ارن کی گئی تو وہ کون سے ٹیکس ایئر میں فال کرے. سو فرام 1 July 2004 to 30 June 2005 is another tax year. تو اب مجھے کوئی یہاں پر ریزننگ یا ریشنل یا لاجک کی ضرورت نہیں ہے. یو نو ایوری تھنگ اور بار بار آپ کو ایکسپلین کیا جا چکا ہے. Now it is your turn. اور اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ that is the tax year 2005. If accounting period is from 1st July 2005 ending on 30th June 2006, what will be the tax year? It will be no doubt tax year 2006. تو یہ ٹیکس ایئر کا جاننا بہت ضروری ہے، جیسے کہ پرسن کا پتہ ہونا، پرسن کا لیگل سٹیٹس پتہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح ٹیکس ایئر کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے ریزیڈینشیل سٹیٹس کسی کا معلوم کرنا ہو، انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہو، اس میں ٹیکس ایئر جو ہے دیٹ از ویری ریلیونٹ. اس انکم کا نیکسس ہمیشہ ٹیکس ایئر سے ہوگا. آپ کا اکاؤنٹنگ پیریڈ آپ کو پتا ہے دس از دا اکاؤنٹنگ پیریڈ، تو آپ ریٹرن فائل کیجیے. ہم ایسے کوشچن پوچھ لیتے ہیں، آپ سے بھی پوچھے جائیں گے. آپ کو میں ایسے پیریڈ دے سکتا ہوں جس میں ایک سے زیادہ ٹیکس ایئر جو ہے فال کرتے ہیں. تو آپ کو کہا جائے سے فائل دا ٹیکس ریٹرن فار ٹیکس ایئر 2005، یہ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دس از فرام 1 July 2004 ٹو 30 June 2005. لیکن میں آپ کو کوئی ایسی فگر دے دوں کہ آپ کی انکم جو ہے دیٹ واز ریسیوڈ ان April 2002 اور آپ اس میں ایڈ کر دیں ٹیکس ایئر 2005، دیٹ ول بی رانگ. تو یہ ٹیکس ایئر کو سمجھنا، اکاؤنٹنگ پیریڈ کو سمجھنا اور اس کو صحیح طریقے سے اپلائی کرنا یہ بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے اتنا سٹریس کیا جا رہا ہے، اس کو بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے. اگر آپ یہاں غلطی کر جائیں گے تو آپ کا تمام یہ جو مینجمنٹ جو آپ کرنے جا رہے ہیں that would be converted into mismanagement. So to manage your taxation affairs in a professional way, you must know these concepts and you must not only remember these definitions, you must be in a position to apply your knowledge in the practical situation. So the concept of tax year is a very important concept. اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹیکس ایئر جو ہے ڈٹرمن کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر آپ ڈیٹس ذرا دیکھیے کہ دیر از مسٹر اسلم رائس ایکسپورٹر، اس کا اکاؤنٹنگ پیریڈ 1 January 2003 to 31 December 2004. اب پہلے تو یہ بتائیے یہ کیسا ٹیکس ایئر؟ کیسے سے مراد ہے کہ آپ کو میں نے دو ٹائپس بتائی ہیں. ان وچ ٹائپ دس ٹیکس ایئر فال. دونوں ٹائپس آپ کو یاد ہیں. ایک میں نے آپ کو نارمل ٹیکس ایئر کی بات کی تھی، دوسری اسپیشل ٹیکس ایئر کی بات کی تھی. نارمل ٹیکس ایئر ابھی ہم نے دیکھا، آپ نے ایکسرسائز بھی کی، وہ پیریڈ ہے 1 July to 30 June. لیکن یہاں تو ایک ڈفرینٹ پیریڈ آپ نے اسپیشل ٹیکس ایئر میں پڑھا تھا کہ فار رائس ایکسپورٹر دیر از اے اسپیشل ٹیکس ایئر، اور وہ ٹیکس ایئر دیٹ اسٹارٹس فرام 1 January اینڈ دیٹ اینڈز آن 31 December. اب یہ پہلی بات تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لی، یو ہیو ڈیٹرمنڈ دیٹ دس از اے اسپیشل ٹیکس ایئر. اب یہ جو اسپیشل ٹیکس ایئر ہے آپ کا وچ از اینڈنگ آن 31 December 2004، اس کو کیا نام دیں گے؟ یہ ٹیکس ایئر 2003 ہے، ٹیکس 2004 ہے، یا کوئی اور ٹیکس ایئر کا نام دینا چاہتے؟ تھنک اوور اٹ. ٹیکس ایئر آپ کو میں بتاتا چلوں دیٹ ہیز اے نیکسس ود نارمل ٹیکس ایئر.
اب آپ یہاں دیکھیں کہ نارمل ٹیکس ایئر میں یہ کہاں فال کرتا ہے, کون سے نارمل ٹیکس ایئر میں یہ فال کرتا ہے. دس از اینڈنگ آن 31 December 2004. نارمل ٹیکس ایئر ایک تو آپ کا 30 جون کو ختم ہو چکا. 1 جولائی 2003 میں جو سٹارٹ ہوا نارمل ٹیکس ایئر, دیٹ اینڈڈ آن 30 جون 2004. اس کو آپ ٹیکس ایئر 2004 کہتے ہیں. یہ جو 31 دسمبر 2004 کو اینڈ ہو رہا ہے اسپیشل ٹیکس ایئر, اس کا بھی ٹیکس ایئر دیٹ ول ہیو نیکسس ود دی نارمل ٹیکس ایئر. تو اس کو آپ کون سے ٹیکس ایئر میں لے جائیں گے؟ دس ول بی ٹیکس ایئر 2005, کیونکہ اب ٹیکس ایئر 2004 ختم ہو چکا ہے. اگر آپ اپنی میموریز کو ریفریش کریں اور ریکال کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیکس ایئر 2004 has ended on 30th June. From 1st July 2004, a new tax year has started. That will end on 30th June 2005. اور اس نارمل ٹیکس ایئر کو آپ 2005 کہیں گے. تو 31 دسمبر 2004 میں جو اویلیبل ٹیکس ایئر آپ کو ہے, یا آپ جس ٹیکس ایئر میں فال کریں گے, دیٹ ول بی ٹیکس ایئر 2005. دس از دی اکاؤنٹنگ پیریڈ. This is the special accounting period that has been notified by CBR to the rice exporters. The rice exporters are entitled to maintain this accounting period. لیکن ان کا اسپیشل ٹیکس ایئر جو ہے وہ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں تو فال کرتا ہے, لیکن جو ٹیکس ایئر ان کو اسائن ہوگا دیٹ وڈ بی ٹیکس ایئر 2005. اس بات کو آپ ذرا سمجھ لیں, ذرا ان پیریڈز پر دیکھیں. کچھ آپ کو شاید یہ کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہو اس اسٹیج پر, تو آپ نیکسٹ پیریڈ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نیکسٹ پیریڈ جو ہے اسی فرم کا, دیٹ اسٹارٹس فرام 1 جنوری 2005 اینڈز آن 31 دسمبر 2005. اب 31 دسمبر 2005 کو جو ٹیکس ایئر جو ہے جا رہا ہے, which is going on, which started on 1st July. going on میں اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکس ایئر سٹارٹ ہوا 1 جولائی 2005 کو. This is continuing. Normal tax year will end on 30th June 2005. جو 1 جولائی 2005 کو سٹارٹ ہوا that will end on 30th June 2006. تو نیکسٹ دیکھیے, اکاؤنٹنگ پیریڈ starting from 1st January 2006 ending on 31st December 2006. تو یہ اب آپ کے لیے آسان ہے میرا خیال, اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے. یہ اسپیشل ٹیکس ایئر جو ہے that would fall in tax year 2007. اور کچھ آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹیکس ایئر آپ نے کیسے ڈٹرمن کرنا ہے, تو اس کے بغیر آپ کمپیوٹیشن نہیں کر سکتے انکم. یہ مینوفیکچرر آف شال ہے, ان کے لیے اسپیشل ٹیکس ایئر دیٹ اسٹارٹس فرام 1 April اینڈ اینڈز آن 31 March. اب یہ کچھ اکاؤنٹنگ پیریڈز آپ کے سامنے ہیں سلائڈس پہ. فرسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ دیٹ از اسٹارٹنگ فرام 1 April 2002 and ending on 31st March 2003. What will be the special tax year? Think over it. کافی آپ ایکسرسائز کر چکے ہیں. How to apply it? کہیں آپ یہ نہ کہیں یہاں پر کہ یہ ٹیکس ایئر 2004 میں جائے گا. No. لاسٹ ایگزامپل میں اس وجہ سے تھا کہ دیٹ اینڈنگ ڈیٹ واز 31 دسمبر, اور 31 دسمبر کے بعد جو ٹیکس ایئر آنا تھا وہ نیکسٹ ایئر میں 30 جون کو آنا تھا. لیکن یہاں دیکھیے دس از دا 31 مارچ 2003, اس کے بعد اپریل 2003, مئی 2003, جون 2003, 30 جون 2003 از یٹ ٹو کم. تو یہاں پر ٹیکس ایئر دیٹ ول بی ٹیکس ایئر 2003. یہاں آپ یہ نہیں کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے کہ لاسٹ ایگزامپل میں ہم کر رہے تھے
آپ نے ریزن دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے کر رہے تھے. تو یہاں پر نارمل ٹیکس ایئر دیٹ از ناٹ یٹ فنشڈ. یہاں پر نارمل ٹیکس ایئر ابھی 30 جون 2003 کو فال کرے گا. دیٹ از دا اینڈنگ ڈیٹ. تو یہ باقی ایگزامپلز اب آپ کے لیے دیکھنا اور ان کو سمجھنا بڑا آسان ہے. 1 اپریل 2003 سے ایک ٹیکس ایئر اسٹارٹ ہوتا ہے اینڈ دیٹ اینڈز آن 31 مارچ 2004. سو واٹ ول بی دا ٹیکس ایئر؟ یہ اسپیشل ٹیکس ایئر تو ہے یہ جو اکاؤنٹنگ پیریڈ آپ کو بتا رہا ہے. یہاں پر ٹیکس ایئر the same reason which I explained, that would be tax year 2004. We have another example. Accounting period starting from 1st April 2004, ending on 31st March 2005. اب آپ دیکھیے 31st مارچ کے بعد ابھی 30 جون آنا ہے. تو اس کے لیے you can very well decide that here what the tax year would be. Tax year 2005. نیکسٹ آپ دیکھیے the accounting period starting from 1st April 2005 ending on 31st March 2006. Tax year, if you are thinking would be 2006, then I would feel comfortable that you have understood it. اس کی آپ ایکسرسائزز کیجئے, پریکٹس کیجئے, ریزنز اور ریشنل جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے. ہم نے کمپیوٹیشن میں بار بار ٹیکس ایئر کی بات کرنی ہے, انکم کی بات کرنی ہے. یہی انکم ٹیکس ہے. جو بھی آپ کی کمپیوٹیشن ہوگی وہاں پہ ٹیکس ایئر ہوگا, کوئی پرسن ہوگا, اس کی انکم ہوگی. وی ہیو ٹو ریوالو اراؤنڈ دیز ایکسرسائزز, دیز کانسیپٹس اینڈ دیز ڈیفینیشن. تو یہ آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے. دیٹ شوڈ آلویز بی آن دا بیک آف یور مائنڈ. یہ کانسیپٹ صحیح ہوں گے تو ہمیں آگے پروسیڈ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. تو اس کے بعد اور آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے. اب یہ کمپنی ہے مینوفیکچرنگ شوگر. ان کا اکاؤنٹنگ پیریڈ دیٹ اسٹارٹس فرام 1 اکتوبر 2003 اینڈ اینڈز آن 30 سپٹمبر 2004. اب 30 سپٹمبر کے بعد جو ہے جو ٹیکس ایئر آئے گا وہ نیکسٹ ایئر 30 جون کو ہی آئے گا. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکس ایئر دیٹ از 2005. نیکسٹ ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں which is ending on 30th September 2005. That tax year is 2006. اس سے آگے جو اکاؤنٹنگ پیریڈ دیٹ از اینڈنگ آن 30th September 2006. تو اس کا جو ٹیکس ایئر ہوگا دیٹ ول بی ٹیکس ایئر 2007. دیٹ وڈ اینڈ آن 30th June 2007. تو یہ ان کا ٹیکس ایئر 2007 میں آئے گا. انشورنس کمپنیز کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا اسپیشل ٹیکس ایئر ہے. اکاؤنٹنگ پیریڈ اسٹارٹس فرام 1 جنوری اینڈ اینڈز آن 31 December. تو یہ آپ ایزیلی اب دیکھ سکتے ہیں کہ 31 December 2002 کو جو ختم ہو رہا ہے ٹیکس ایئر, جو اکاؤنٹنگ پیریڈ ان کا اینڈ ہو رہا ہے, اس کے لیے ٹیکس ایئر جو ہے دیٹ ول بی 2003. اسی طرح آگے سب جو ہم نے فرسٹ ایگزامپل لی تھی یہ اسی سے کو ریلیٹ کرتا ہے اینڈ اٹ ول ناٹ بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. تب آپ یہ ڈٹرمنیشن آف ٹیکس ایئر, دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ وچ یو مسٹ نو. دا ٹیکس ایئر, accounting period, the income and the person, these are very important concepts. آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ کانسیپٹس کیا ہیں, ٹیکس ایئر ہے کیا, اس کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے, اسپیشل ٹیکس ایئر کیا ہے. اب ان ٹیکس ایئر کو, اسپیشل ٹیکس ایئر کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے, ہاؤ یو ول آئیڈینٹیفائی. تو ایکسرسائزز کے ذریعے, آپ کو ڈیفینیشنز کے ذریعے اسے سمجھانے کی آپ کو کوشش کی. بعض جگہ پر آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو لا ہے اس کا پرپس کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کی اپلیکیبلٹی کیا ہے, واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ دیز اسٹیچوٹس, واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ دیز پروویژنز آف لا. تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھیں. یہ ایکسرسائزز آپ گھر پر کیجئے, ان کی پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو ٹیکس ایئر, اسپیشل ٹیکس ایئر,
پرسن. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ پرسن کا اسٹیٹس کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے. اگر وہ ڈیفینیشن آپ صحیح یاد کر لیں تو اٹ ول ناٹ بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ڈٹرمن دا لیگل اسٹیٹس آف اینی پرسن. اگر وہ آپ کے ذہن میں ہے محفوظ اور آپ کو صحیح سمجھ آ گئی, یور پرسیپشنز آر کلیئر, then you can determine the status, rather the legal status under section 80 very easily. آج کا لیکچر یہاں تک ہم رکھتے ہیں. ان چیزوں کو آپ دوبارہ ریپیٹ کیجئے, یاد کیجئے, ایکسرسائز کیجئے. جو ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان کو ہم ٹچ کریں اور آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہ رہے. I wish you good health and wish you all success. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.